الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات میں وہ جدا ہے، وہ حلول نہیں ہے اس کی ذات و صفات، باقی ساری اس کی مخلوق ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، باقی ساری مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار کرتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی واجب الوجود واجب الشہود کی۔ جو ذات باری تعالیٰ ہے وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ہے، جبکہ کائنات ممکن الوجود ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے یہ، اور ممکن الوجود جو ہوتا ہے وہ واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے، یعنی ساری کائنات جسے ہم تعینات کہتے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے، ہونے میں، نظر آنے میں۔ اس لیے کہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ ساری صفات اس کی نور ہے، نورانی ہے، تو ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں اس کے نور کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ لہٰذا ممکن الوجود جو کہ کائنات ہے، تعینات ہے، جو کہ ذاتی اور مستقل وجود کی مالک نہیں ہے، کوئی چیز ذاتی طور پر اپنے ہونے میں، یعنی زندہ رہنے میں، موجود ہونے میں، وہ اس کی ذاتی موجودگی کی وجہ سے نہیں ہے، ذاتی حیات نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہیں، خود کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے، کوئی صفت بھی۔ واجب الوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی صفات اسے عطا کرتی ہیں، جس کی بدولت وہ عالم نابود سے بود، یعنی نہ ہونے سے ہونے میں آتا ہے، اور دنیا نیستی سے عالم ہست میں قدم رکھتا ہے، یعنی نیست سے ہست ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ زندہ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی وجہ سے ہی ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ پس کائنات کی ہر شے اس کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے، یعنی کسی نہ کسی صفت کا اظہار کر رہی ہے۔ کہیں حسن کا اظہار ہو رہا ہے، کہیں قوت کا اظہار ہو رہا ہے، کہیں نظر کا اظہار ہو رہا ہے، کہیں صوت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں جو ان گنت ہیں، تو یہ ان گنت مخلوق اس کی ذات و صفات کا اظہار کرتی ہے۔ سب سے بڑی صفت وجود کو ہی لیجئے تو جو شے بھی موجود ہے یا ہوگی یا ہے، وہ اس کے وجود کا سبب ہے، واجب الوجود کا وجود کا سبب ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اس کے ہی اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہے۔ اگر ذات مطلق کا وجود نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہوتا، تو کوئی شے کا وجود ممکن ہی نہ ہوتا۔ لیکن اب یہ کہنا ہے کہ ہر شے میں ذات کا حلول ہے، یہ نعوذ باللہ، حلول کا عقیدہ کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات حلول ہیں، کفرانہ ہے، یہ کافرانہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سراسر حلول کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور کوئی بھی متشرع صوفی جو پہلے قرآن و حدیث کے عالم ہوتے ہیں، پھر تزکیہ نفس کر کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، ظاہری باطنی پاکیزگی کے مالک ہوتے ہیں، یہ ان کا فاسد جو عقیدہ حلول کا، وہ اس عقیدہ فاسد کا کوئی بھی صوفی قائل نہیں ہے، عقیدہ حلول کا کوئی صوفی قائل نہیں ہے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کو پڑھ کے ایسا مشرکانہ عقیدہ اپنائے گا اور لوگوں کو اسی کی تبلیغ کرے گا، استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی بات کو شاعر نے ایک ربائی میں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، میں ربائی پڑھوں گا، تشریح کل انشاءاللہ کریں گے۔ ربائی یوں ہے:
واجب سے ظہور شکل امکانی ہے، واجب سے ظہور شکل امکانی ہے، وحدت میں دوئی کا وہم نادانی ہے، وحدت میں دوئی کا وہم نادانی ہے، دھوکا ہے نظر کا ورنہ عالم ہما اوست، گرداب حباب موج سب پانی ہے۔ امجد حیدرآبادی۔ تو اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر ہی ہمیں زندہ رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔